اٹھا رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کی تمام محب وطن قوتیں, تمام اسٹیک ہولڈر بیٹھیں, سوچیں اور ایک راستہ متعین کرے. اس لیے آج تو ہم نے یہ طے کیا ہے, اس میں ہم نے کمیٹی بنائی ہے اور جو ہمارا چیئرمین ہے محمود خان چکری صاحب اس کی صدارت, اور باقی ہم نے پورے ملک میں, روبرٹسن صاحب اس کی شیڈول بتا دیں گے آپ کے سامنے, پورے ملک میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم پورے ملک میں اب نکل رہے ہیں. ہمارے جلسے ہوں گے, ہمارے بار ایسوسیشن میں خطاب ہوں گے, اور ایک دن ہم تعین رکھیں گے کیونکہ ہم نے اس پہ مزید بھی کمیٹی کو ٹاسک دیا کہ وہ کون سا دن ہونا چاہیے جس میں ہم پوری ملک میں احتجاج کریں گے. کیونکہ اس وقت جو بلوچستان کے علاوہ جو غربت اور مہنگائی جو بڑھ رہی ہے, جو مایوسی بڑھ رہی ہے, جو ملک میں لاقانونیت بڑھ رہا ہے, جو امن و امان کی صورتحال ہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام کے ساتھ رابطہ کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میرے غریب خانے پر ساری یہ انہوں نے ہمارے قائدین نے, اور خصوصاً جو ہے محمود خان اچکزئی صاحب کی چیئرمینی میں سربراہی میں جو ہم نے کمیٹی بنائی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالہ سے, ان کے تمام جو ہے ہمارے پارٹی کے جو قیادت ہے وہ اکٹھا ہو کر, اور اس چیز پر غور و خوض کیا گیا ہے کہ اس بلوچستان کے ایشو کو خصوصاً اور عمومی طور پر پاکستان کے حالات جو ہیں, اور جو ایک فسطائیت اس حکومت نے جو ہے برپا کر رکھی ہے, جو لاقانونیت اس ملک پر برپا کر دی گئی ہے, جو آئین کی دھجیاں اڑا کر جو کی گئی ہے, جو فارم 47 کی پیداوار حکومت جو کہ عوام سے جو بالکل لا تعلق ہے, وہ عوام پر جتنا انہوں نے مہنگائی کا سونامی گرا کر رکھ دیا ہے, اور جس انداز سے پھر قانون سازی اور آئین میں بھی ترمیم کی باتیں کی جا رہی ہیں, وہ اس سے بہت زیادہ عوام کے اندر مایوسی اور سراسیمگی پھیل رہی ہے. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ آئین میں ترمیم کر نہیں سکتے ہیں, کیونکہ دونوں ایوانوں میں علیحدہ علیحدہ ان کے پاس 2/3 اکثریت نہ تو سینٹ میں ہے 104 میں سے, اور نہ ہی 342 کے قومی اسمبلی کے ہاؤس میں ان کے پاس 2/3 ہے. تو اس لیے یہ تو جو ہے گیدڑ بھبکیاں دینا بند کر دیں کہ آئین میں کوئی ترمیم کر کے کسی کی جو ہے میعاد بڑھانے جا رہے ہیں. وہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو مبارک ثانی کے مقدمہ میں جو ایس چیف جسٹس آف پاکستان نے جو 3 فیصلے کیے, کبھی یہ سنا ہے کہ ایک چیف جسٹس ایک ہی کیس کے 3 فیصلے کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط فیصلے کرنے میں, اور اس کے بعد جو دباؤ کیا گیا, جو ساری قوم کھڑی ہوئی, مسلم امہ کھڑی ہوئی, اور ہماری سیاسی قیادتوں نے ساروں نے جو کیا, اور پھر جو ہمارے پاس آیا اسٹینڈنگ کمیٹی آف لا اینڈ جسٹس میں, جو ہم نے وہاں اسپیئر ہیڈ کر کے 2 باتیں کی تھیں. ہم نے کہا تھا نمبر 1, اس کو وفاقی حکومت ری وزٹ کرنے کے لیے کیوریٹو جورسڈکشن میں سپریم کورٹ میں نالش کرے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہے 209 میں ان ججوں کے خلاف, خصوصاً چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف, جس نے یہ فساد کی جو ہے بنیاد رکھ کر ایک انتشار پیدا کیا مسلم امہ کے ذہنوں میں, اور پاکستان کے خصوصاً مسلمانوں کے ذہنوں میں جو پیدا کیا. آئین کی پامالی کی گئی, قانون کی پامالی کی گئی, اور اس میں جو ہے غلط فیصلہ کیا گیا, جس کی روح سے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بھی ہچکا کے ہلا کے رکھ دیا گیا تھا. وہ 22 تاریخ کو جب پورا دن اس پر جو ہے سیر حاصل بحث ہوئی, تو ہمیں 22 کو بھی اس لیے اپنا جلسہ ملتوی کرنا پڑا, کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ مذہبی جو ہمارے جو ہماری امہ جو ہے وہ ایک اشتعال کی شکل میں ہے, کوئی ایسا سانحہ نہ ہو جائے خدا نخواستہ کہ اس میں جو ہے خون خرابہ ہو. تو اس کو ایورٹ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں خان صاحب نے کمال دانشمندی سے اس بات کا جو ہے ادراک کرتے ہوئے اس کو مؤخر کیا. لیکن 8 ستمبر کو اٹل ہے 8 ستمبر کو انشاءاللہ یہ جلسہ ہوگا. پاکستان سارا دیکھے گا کہ یہ جلسہ کیسے ہوتا ہے, اور پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی عوام
कितना मोहब्बत करते हैं इमरान खान के साथ। बात है पाकिस्तान में पहली दफ़ा पाकिस्तान की तमाम पार्टियां लेफ़्ट राइट जो भी हैं वो सब आइन की बालादस्ती पे यकीन रखती हैं, सब पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा बनाने से इनकार नहीं करती, सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क हो। इन हालात में देखते हुए आज इस पे बहस हुई। मियां नवाज शरीफ की तरफ से भी एक बयान आया था कि अक्रॉस द बोर्ड सारी पार्टियों बशमूल इस्टेब्लिशमेंट की स्टेक होल्डर की कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए जिससे ये मुल्क इन बलाओं से निकल आए। इस सिलसिले में फिर हमने ये मुनासिब समझा, बड़े अलायंस एक ज़िम्मेवार अलायंस की हैसियत से जिसमें तहरीक इंसाफ जैसी बड़ी पार्टी शामिल है, हमने ये मुनासिब समझा कि हम अपनी तरफ से नहीं बुलाएंगे APC, सारी पार्टियों से मशवरा करके सारी पार्टियों से इकट्ठे बुलाना था, 3 पार्टियों ने बुलाना था, इकट्ठे बुलाना था, किसी एक ने बुलाना था, ताकि हम सब इस पर मुतफ़िक हों और कोई गैर हाज़िरी ना हो। इस सिलसिले में कमेटी बनाई गई, वो इंशाल्लाह कल से काम शुरू कर देगी, लोगों से हम मिलेंगे। एक बात और ज़ेर बहस आई लेकिन उस पर फैसला नहीं हुआ, वो ये था कि हम सरकार से कह दें कि इतने दिन के अंदर अगर कैदियों को रहा न किया गया और इस ज़र और ज़ोर से आई हुकूमत की छुट्टी न कराई गई तो हम तमाम पाकिस्तान में हर ज़िले में तारीख शुरू कर देंगे। उसमें फैसला नहीं हुआ, दैट इज़ ऑन द कोर्ट्स कि वो होगा, हम यही करेंगे मजबूरन। अगर ये अकल के नाखुन लेते हैं, APC बुलाते हैं तो हम इकट्ठे मिल के अपनी गलतियों का इजाला करते हैं तो फिर शायद हमें उस तरफ ना जाना पड़े, और अगर उस तरफ हमें जाना पड़ा और जाए या ना जाए, ये अलायंस अलॉन्ग विद तहरीक इंसाफ हम इस इरादे से हैं कि हमने इस ज़र और ज़ोर की बुनियाद पर लाई गई हुकूमत को हर सूरत में छुट्टी कराएंगे। पहले कोशिश हम करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग से हो, तरीके से हो, माहौल से हो। उस सिलसिले में दूसरी बात, कसद कैसर साहब को जिम्मेवारी दी गई कि वो पार्लियामेंट के स्पीकर से मिलें और पाकिस्तान की ये जो मौजूदा हालत है, हर बला पे बहस होती है, हम इतने बेहिस हो गए हैं, इतने बेहिस हो गए हैं। एक 3 दिन पहले तकरीबन पाकिस्तान में 50 के करीब इंसान मारे गए थे, उस पर एक दिन 1 मिनट के लिए कोई नहीं बोला। हम वहाँ मजाक कर रहे थे। आपको हंसी कैसे आती है, शर्म नहीं आती? आप मजाक कैसे करते हैं? खुर्म में लोग मरे थे, कालाबाग में लड़ाई जारी थी, खैबर पख्तूनख्वा में बंदूकें और फौज लगी हुई लोग लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान की तो हालत आपने देखी। आपके पास ठीक है, बलूचिस्तान से बहुत सारे लोग आए हैं, बलोच इलाकों से। वो जो काम का आदमी या जो आदमी बलोचों के लिए, इलाके के लिए बोलता था, वो इतना मजबूर हुआ कि उसने इस्तीफा दे दी। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।